من خيرة الرجال صبرا وجلد كان بلال وهو خير من صمد. من خيرة الرجال صبرا وجلد كان بلال وهو خير من صمد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. وهو بهذا الصبر قد أعطى مثل للناس بالثبات مهما قد حصل. فإن من سار على الضرب وصل وكل من قد جد بالصبر وجد. حتى غدا مؤذن الرسول لما بدا فجر الغد المأمول بالحمد والثناء والقبول. بالحمد والثناء والقبول. من خيرة الرجال صبرا وجلد كان بلال وهو خير من صمد. من خيرة الرجال صبرا وجلد كان بلال وهو خير من صمد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. من خيرة الرجال صبرا وجلد كان بلال وهو خير من صمد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. رغم العذاب والأذى رغم النكد ما قال إلا أحد أحد أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة اللیل. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم معلوم کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے مؤذن کون تھے. یہ ایک غلام ہیں، ان کا نام بلال بن رباح ہے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کی خبر ان کے آقا امیہ ابن خلف کو ہوئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے اپنے غلام بلال کو طرح طرح کی سخت سے سخت اذیتیں دینی شروع کر دیں. مکے کی گرم تپتی زمین پر انہیں چت لٹا کر ان کے بدن پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا یا ان کی گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر مکے کے اوباش بچوں اور لوگوں کی نظر کر دیتا کہ جی بھر کر ان کو گھسیٹتے پھریں اور پٹائی کریں جب تک ان کی زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے اس وقت تک نہ چھوڑیں. لیکن سبحان اللہ، بلال کا ایمان پختہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان پختہ تھا. آپ اپنے ایمان میں پکے تھے. ہر پہنچنے والی تکلیف پر ان کی زبان سے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کا نعرہ نکلتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا جن کو سخت سزائیں دی جا رہی تھیں. آپ نے حضرت بلال کے مشرک آقا امیہ ابن خلف سے کہا، اے امیہ، میں تجھ سے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. امیہ نے کہا، خود ہو ولو بعشرۃ دنانیر، اس کو لے لو، لے جاؤ، اگرچہ تم 10 دینار کے بدلے بھی تم اس کو مجھ سے لوگے تو میں دینے کو تیار ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لو جعلت ثمنہ 100,000 دینار لاشتریتہ منک، اللہ کی قسم اگر تم اس کی قیمت 1,00,000 دینار بھی دیتے تو میں اس کو خرید لیتا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اسی وقت ان کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا، خرید لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس شعلے مارتی ہوئی آگ سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یہ آیتیں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر کسی عوض اور شکرانے کی خواہش کے حضرت بلال کو آزاد کر دیا، بغیر کسی چیز کے بدلے، بغیر ان سے کچھ لیے، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ بلال میرا شکریہ ادا کریں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے خرید کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا اور ان کو ساتھ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت یہ تھی کہ ان کے کپڑے پھٹ کر چیچڑے ہو چکے تھے، سخت پٹائی کی وجہ سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کے جسم سے گوشت کے لوتھڑے گر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جیسے ہی حضرت بلال پر پڑی، فوراً آپ اٹھے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ایک ماں اپنے لختے جگر کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعائیں کی اور انہیں اپنا مؤذن بنا لیا، اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ان کا نام تاریخ اسلام میں ثبت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت آتا، اذان بلالی کی پرزور پرتاثیر آواز خاموش فضا میں گونجتی ہوئی مدینے کے لوگوں کے کانوں میں جا پہنچتی۔ جب بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ سنتے ہی مسلمانوں کے جسم میں شوق الہی کے باعث کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی تھی۔ حدیث میں ہے کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر فرماتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور اپنی حسین اور سریلی آواز میں اذان کے الفاظ پکارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ وضو کا پانی اور آپ کی چھڑی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے رہتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہو جاتے تو چھڑی اور جوتا ان سے لے لیتے۔ حضرت بلال اس کام کو بہت ہی بڑا شرف سمجھتے تھے کہ ایسا شرف کسی کو بھی حاصل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت اس قدر ان کے قلب و جگر میں بسی ہوئی تھی، اتنی ان کے دل میں بسی ہوئی تھی کہ ہر پل اور ہر لمحہ یہی فکر ان کو دامنگیر ہوتی کہ کسی طرح اپنے محبوب کے ہر عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و الفت کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اور شاعر کا یہ شعر ان کی زبان حال سے نکلتا تھا، احبک لا تسأل لماذا لأننی، احبک لا تسأل لماذا لأننی، احبک هذا الحب رأیی ومذہبی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شعر آپ برابر اپنی زبان سے کہتے رہتے تھے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مت پوچھو کہ کیوں، میں دل و جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ دراصل یہی محبت میرا عقیدہ ہے اور یہی محبت میرا مذہب بھی ہے۔ ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے دریافت کیا، پوچھا، یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة۔ اے بلال
مجھے اپنے اس عمل کے متعلق بتاؤ جسے تم نے اسلام میں کیا ہو اور جس کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے۔ اللہ اکبر! بھلا اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے لیکن آواز اس کے قدموں کی جنت میں جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے حبیب کی یہ بات سن کر جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی قبولیت کی مجھے زیادہ امید ہو۔ ہاں، رات یا دن کے کسی بھی وقت جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جس قدر نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے پڑھ لیا کرتا ہوں اور وضو سے رہتا ہوں ہمیشہ۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ سبحان اللہ۔ ایک غزوے میں نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو لشکر اسلام کی حفاظت کی نگرانی سونپی۔ فرمایا، من یوقظنا للصلاۃ، ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کو بیدار کروں گا۔ تمام صحابہ، آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر تم ہم کو اٹھانا نماز کے لیے، اور چوکیداری کرنے کے لیے حضرت بلال کو مقرر کر دیا۔ تمام صحابہ جو تھے وہ سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات نفل نماز میں مشغول رہے اور نماز پڑھتے رہے، مگر فجر سے تھوڑا سا پہلے ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا سا لیٹ کر آرام کر لوں۔ چنانچہ وہ لیٹے اور لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ نماز فجر کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ نہیں کھلی۔ ادھر تمام کا تمام لشکر بھی نیند سے سو رہا تھا اور ادھر بلال بھی نیند میں خراٹے لے رہے تھے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ طلوع آفتاب کے بعد سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی تو انہیں یہ المیہ نظر آیا، جو پہلے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ نماز لیٹ ہو گئی ہو اور سورج نکل آیا ہو۔ اس حادثے میں ایک حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کسی شخص کی آنکھ سورج نکلنے کے بعد تک نہ کھل سکے یا سورج نکلنے کے بعد کسی سوتے ہوئے شخص کی آنکھ کھلے اور اس پر نیند غالب رہے تو وہ کیا ہے؟ وہ معذور ہے۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی تبھی وہ نماز کی ادائیگی کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہو کر نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے، مگر ان کو شرم آئی کہ وہ اپنے عظیم معلم سے کہیں کہ نماز کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اللہ! چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام ان کی آواز سن کر بیدار ہوئے اور اپنے محبوب مؤذن حضرت بلال کو اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، ما ایقظتنا، تم نے ہمیں نیند سے بیدار کیوں نہیں کیا، نیند سے کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اخذ بعینی الذی اخذ بعینیک، اللہ کے رسول، میری آنکھوں کو کھلنے سے اسی ذات نے روکے رکھا جس نے آپ کو بیدار ہونے سے روکے رکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کو کھلنے سے اسی ذات نے روکے رکھا جس نے آپ کو بیدار ہونے سے روکے رکھا۔ یہ جواب سن کر نبی علیہ السلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت بلال نے اذان دی اور نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ ایک فاتح سپاسالار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا جن کی کفار عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی چھڑی سے، اپنے عصا سے، اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے
اور وہ منہ کے بل گرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کا یہ قول دہراتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ چکا اور باطل نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ بنی اسرائیل۔ نماز ظہر کا وقت آن پہنچا اور تمام لوگ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ فتح مکہ کے دن جب بت ٹوٹ گئے اور گر گئے اور نماز ظہر کا وقت آیا، تمام لوگ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، این بلال، بلال کہاں ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ ارشاد ہوا، اسعد الکعبۃ وأذن من فوقها، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ ضعفاء کے لیے اچھا بدلہ نہیں ہے؟ کیا یہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ مکمل انصاف نہیں ہے؟ کیا یہ کمزوروں میں بھی سب سے زیادہ کمزور کی رفعت و بلندی نہیں ہے؟ کیا یہ کمال انصاف نہیں ہے کہ ایک کالا کلوٹا غلام بیت اللہ پر چڑھتا ہے تاکہ اس پر سے حق کی صدا بلند کرے؟ کہاں ہے ابو جہل؟ آگ میں۔ کہاں ہے ابو لہب؟ آگ میں۔ کہاں ہے کفار قریش؟ آگ میں۔ مگر بلال کہاں ہے؟ بلال جو انتہائی مفلس و نادار ہیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر حق کی آواز بلند کرنے کے لیے چڑھتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی پرتاثیر آواز میں اذان پکاری تو سارے کے سارے لوگ زار و قطار رونے لگے اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ کون ہے وہ جس نے اس منظر کے دیدار سے پہلے کے حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، اور اب کعبے کی چھت پر مؤذن رسول کی آواز بلند ہونے سے اس کی آنکھیں آنسو نہ بہاتی ہوں؟ جب بلال کی اذان کی آواز نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی بارش برسنے لگی، کیونکہ آپ کے سامنے دشمنان اسلام کا پچھلا کردار تھا کہ کس طرح سے ان ظالموں نے، کافروں نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کتنی ایذائیں اور کتنی تکلیفیں دینے کے رویے اختیار کیے تھے۔ لیکن اب اذان بلالی سن کر آپ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایک مظلوم غلام جس کو مکے کی گلی گلی میں مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، ذلیل و رسوا کیا گیا تھا، آج خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے اور تاریخ اسلامی کا پہلا مؤذن بن چکا ہے، جس کی اذان مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں میں گونج اٹھی ہے اور جس سے زلزلے کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کے انتقال کے بعد غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں محب و محبوب نے ایک ساتھ زندگی گزاری تھی، زندگی کے میٹھے اور کڑوے حالات کا دونوں نے ایک ساتھ سامنا کیا تھا، آسان اور مشکل گھڑیاں ایک ساتھ دیکھی تھی، دن اور رات کی سرگرمیوں میں ایک ساتھ حصہ لیا تھا، اور پھر یکایک محبوب کی روح جو ہے قفس انصری سے پرواز کر جائے تو محب کی تکلیف کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے باوجود ہیچ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کی نگاہ کا محور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور بس۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود کو سنبھالا اور ہوش میں آئے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ کیا اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوگی؟ ہاں، مگر آپ کا دین موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اذان کی ذمہ داری نبھاتا رہوں۔ جب صبح ہوئی تو اپنے فیصلے کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دینے کے لیے بیدار ہوئے اور اذان سے پہلے کے اہم امور کی ادائیگی کی جن کی تعلیم ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔
پھر اذان پکارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یکایک ان کی نگاہ جو تھی محراب پر پڑی جو امام سے خالی اور سنسان تھی۔ انہوں نے اپنی نگاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف دوڑائی، لیکن وہ بھی خالی تھا۔ اب وہ اکیلے ہیں، کوئی امام نہیں، کوئی رسول نہیں، پھر بھلا کیوں کر وہ اذان کے اگلے جملے مکمل کریں؟ غرض انہوں نے خود کو سنبھالا اور اپنے نفس پر قابو رکھ کر اذان کا اگلا جملہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب آگے کمر توڑنے والی عبارت آ رہی تھی۔ ایک دشوار گزار مرحلہ آن پہنچا ہے کہ آگے ایک جملہ تو کجا، ایک کلمہ کہنا بھی دشوار بلکہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ بہرحال پکارتے ہیں اشہد ان محمدن، اسی پر آواز بند ہو جاتی ہے، باقی اذان مکمل نہیں ہوتی۔ بلال زور سے رو پڑتے ہیں اور مدینے کے سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں آہوازاری کرنے لگتے ہیں۔ خواتین الگ رو رہی ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں اور بوڑھے الگ آہوازاری کر رہے ہیں۔ ادھر مؤذن کی شدید آہ و بکا سے آواز بند ہو جاتی ہے، اذان مکمل نہیں ہو پاتی، چنانچہ اذان کی جگہ سے اتر پڑتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ امام کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے اور مؤذن زندہ رہ گیا۔ صحابہ کرام جلدی سے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مؤذن زمین پر پڑے ہیں اور اس طرح زارو قطار رو رہے ہیں جس طرح ماں سے بچھڑا ہوا ایک معصوم بچہ آہوازاری کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، ما لک یا بلال، ما لک یا بلال، اے بلال آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بلال کہتے ہیں، لا اؤذن، میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما لک یا بلال، آپ کو کیا ہو گیا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں، لا اؤذن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، سبحان اللہ، من یؤذن لنا، سبحان اللہ، پھر کون ہمارے لیے اذان کہا کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اختاروا لکم مؤذنا، آپ لوگ اختاروا لکم مؤذنا، آپ لوگ اپنے درمیان میں سے کسی کو مؤذن منتخب کر لیں، اپنے آپ میں سے، اپنے لوگوں میں سے کسی کو مؤذن بنا لیں۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا، اور اب مؤذن رسول کی آواز سے لوگ محروم ہو گئے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں داخل ہوتے رہے اور زندگی کے ایام اپنا سفر طے کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روحانی و جسمانی حیثیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کی خاطر مختلف معرکوں میں، غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے اور مجاہدین کے ساتھ شام چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو فلسطین کی مقدس سرزمین پر فتح و کامرانی عنایت فرمائی اور مسلمانوں نے انتہائی جوش و خروش سے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ آپ کا غلام بھی تھا، کبھی سواری پر خود سوار ہو جاتے اور کبھی غلام کو سوار کر دیتے، یوں باری باری سواری کرتے ہوئے فلسطین کی سرحد میں داخل ہو گئے، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ جسم پر پھٹے پرانے اور بوسیدہ پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے، لیکن دنیا انتہائی ذلت کے ساتھ آپ کے سامنے جھک چکی تھی۔ مسلمان مجاہدین اس عظیم فتح کے موقع پر مسجد اقصی کے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ان میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں، دور مکی کے ستم رسیدہ بھی ہیں، جنگ بدر کی آزمائش سے دوچار ہونے والے بھی ہیں، اور بیت رضوان میں جان کی بازی لگانے کا عزم کرنے والے بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مستحقین بھی ہیں، اور دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے اسے قدموں میں روننے والے بڑے بڑے سپہ سالار بھی ہیں۔
ظہر کی نماز کا وقت پہنچ جاتا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ گزری ہوئی زندگی کے مختلف قسم کے نقشے گھوم جاتے ہیں. فرماتے ہیں اسألک بلال، اسألک بلال، اسألک باللہ یا بلال ان تؤذن لنا. اے بلال، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اذان پکاریں. حضرت عمر کہتے ہیں اے بلال، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اذان پکاریں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی اسألک اللہ تذکرنا ایامنا الاولی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں گزشتہ ایام کی یاد دہانی نہ کرائیں. حضرت بلال نے جواب دیا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم کو پچھلے دنوں کی یاد نہ دلائیں. صحابہ کرام گویا ہوئے اور کہنے لگے یا بلال اتق اللہ سألک امیر المؤمنین. اے بلال، آپ اللہ سے خوف کھائیں، امیر المومنین نے آپ سے درخواست کی ہے اور اللہ کا واسطہ دیا ہے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی جذبات کا لحاظ کیا اور اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا. جب اذان بلالی کی آواز بلند ہوئی تو ساتھ ہی امیر المومنین کے رونے کی آواز بھی بلند ہونے لگی، حتیٰ کہ حضرت بلال کی اذان پر امیر المومنین کی آہ و بکا سبقت لے گئی. ادھر سارے صحابہ کے رونے کی آوازیں بھی ہر طرف بلند ہونے لگی. اب کیا تھا، سارا لشکر رو پڑا اور مجاہدین اسلام کے رونے سے مسجد اقصی کے در و دیوار لرز اٹھے. اللہ اکبر! کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اذان سے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یاد دلا دیا تھا. مجاہدین اسلام اذان بلالی سن کر اپنے معلم و محبوب کی یاد میں گم ہو چکے تھے اور رونے سے ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ملک شام ہی کو اپنا مسکن بنا لیا، وہاں رہنے لگے اور مدینہ سے منتقل ہو کر دمشق میں جا کر آباد ہو گئے. وہیں انہوں نے بڑھاپے کی سرحد سے گزرتے ہوئے موت کو گلے سے لگایا. بلال رضی اللہ عنہ عالم سکرات میں یہ شعر پڑھتے رہے غدا نلقى الأحبة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. کل ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے. اور پھر وہیں 30 ہجری میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر! آئیے میں بھی کہوں اور آپ بھی کہیں غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. کل ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے. آئیے دعا کرتے ہیں ربنا احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.